السلام علیکم، میرا نام محمد سعد اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ میں آپ کو اپنے اس چینل پہ ویلکم کرتا ہوں۔ میرا چینل کیونکہ کنسٹرکشن سے متعلق ہے، سول انجینئرنگ کے حوالے سے ہے، تو اس حوالے سے لوگ اس چینل کو دیکھتے ہیں، مجھ سے رابطہ کرتے ہیں۔ میں خود ایک پروفیشنل انجینئر ہوں، ہماری اپنی کنسٹرکشن کمپنی ہے اور ہمارا آفس واکنٹ میں ہے، اور ہمارا راولپنڈی اور اسلام آباد میں کنسٹرکشن کا کام ہے۔ لیبر ریٹ پہ ہمارے پاس اپنی لیبر ہے۔ اگر آپ کا 5 مرلہ 10 مرلہ 1 کنال کا پلاٹ ہے اور اس پہ آپ ایک خوبصورت گھر بنانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو لیبر پرووائڈ کریں، اور یا آپ ود مٹیریل ہمیں کام دینا چاہتے ہیں، تو موسٹ ویلکم، آپ ہمارے کام وزٹ کریں، ہمارے کام کی کوالٹی چیک کریں، ہمارے آفس آئیں۔ تو اس کے علاوہ ہمارا ہاؤس پلاننگ، ڈیزائننگ، ہاؤس میپ، نقشہ جات اور انٹیریئر ڈیزائن، ان چیزوں کا کام بھی ہے۔ اس کے علاوہ CDA RTA واک اینڈ کی جو سبمیشنز تیار ہوتی ہیں، ڈرائنگس تیار ہوتی ہیں، بائی لاز، ہم وہ بھی بنا کے دیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم بطور ایز اے کنسلٹنٹ بھی کام کرتے ہیں۔ کنسلٹنٹ سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کام ہمیں بے شک نہ دیں، کام انہوں نے کسی بھی کانٹریکٹر کو دیا ہوا ہے، کسی بھی ٹھیکیدار کو دیا ہوا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے کام کی سپرویژن کریں، ان کو جس کو انہوں نے کانٹریکٹ دیا ہے، جس ٹھیکیدار کو انہوں نے کام پہ لگایا ہوا ہے، ہم وہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو انشور کیا جائے کہ وہ کس کوالٹی کا کام کر رہا ہے، اور آیا کہ کام جو ڈرائنگ کے مطابق ہو رہا ہے، جو سٹیل باندھا جا رہا ہے چھت میں یا بیم کے اندر یا کہیں بھی سٹیل کا کام ہے، آیا کہ وہ سٹیل ویسے ہی باندھا جا رہا ہے جس طرح ڈرائنگ کے مطابق، تو ہم اس چیز کے لیے اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہمارے جو انجینئرز ہیں، جو سپروائزر ہیں، جو کنسٹرکشن مینیجر ہیں، وہ اسپیسیفک ان لوگوں کو جو اپنے گھر کے مالک ہیں اور اپنی سپرویژن میں اپنا گھر بنوا رہے ہیں، اور خود وہ ٹیکنیکلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ یہ چیک کر سکیں کہ جو سٹیل باندھا گیا ہے چھت پہ، یہ جو ڈرائنگ ہے جو انجینئر نے دی ہے اسی کے مطابق ہے۔ اکثر جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں وہ اپنا کام بچانے کے لیے چیزوں کو بیچ میں سے سکپ کر دیا، مثال ہے سٹیل کم باندھ دیا اور آپ کو زیادہ شو کر دیا، آپ سے زیادہ پیمنٹ لے لی، اور یہ جس طرح ڈرائنگ میں ڈیزائن میں دیا گیا تھا اس طرح نہیں باندھا اس کو، تو اس میں نقصان آپ کا ہے کہ اگر پراپر ایز پر ڈیزائن نہیں باندھا گیا، کل کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی چیز کہیں سے کریک کرتی ہے، تو اس میں اس انجینئر نے تو آپ کو ڈیزائن دیا ہے پورا، لیکن آپ نے اس کو پورا باندھا نہیں ہے پورے اسٹیل کو، تو اس میں آپ کی رسپانسبلٹی۔ تو ہمارے انجینئرز حاضر ہیں، آپ ہمیں پارٹ ٹائم، آپ ہمیں پروجیکٹ بیس پہ ہماری اور ہماری جو انجینئرنگ سروسز ہے، کنسلٹنسی جس کو بولتے ہیں، اگر آپ وہ لینا چاہیں، آپ یہ لینا چاہیں کہ ہم آپ کے کام کی سپرویژن کریں، ہم آپ کے کوالٹی کو انشور کریں، اور ہم آپ کی جو بل بنتا ہے، جو کانٹریکٹر کو آپ نے کتنی پیمنٹ کرنی ہے پیمائش کے مطابق، ہم وہ آپ کو بنا کے دیں، یا جو آپ یہ کہ جو ریٹس ہوتے ہیں ہم آپ کی اس میں ہیلپ کریں کہ کیا ریٹس کس کو آپ کو دینا چاہیے، اور اس کے علاوہ ہم آپ کو مکمل مٹیریل کے حوالے سے کہ کس کوالٹی کا، کس کمپنی کا آپ کو مٹیریل لگوانا چاہیے، لینا چاہیے، تو ان تمام چیزوں میں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں آپ اپنے پروجیکٹ کے لیے، اپنے لے آؤٹ کے لیے، اپنے چیکنگ کے لیے، اپنی جو برک کا کام ہو رہا ہے، اینٹوں کا کام ہو رہا ہے، پلاسٹر ہو رہا ہے، ٹائل لگ رہی ہے، ماربل لگ رہا ہے، اس کے لیول چیک کرنے ہیں، اس کی سلوپ چیک کرنی ہے، پینٹ اور رنگ روگن کا کام چیک کرنا ہے، اور اگر آپ نے کام ود مٹیریل دیا ہوا ہے تو اس چیز کو چیک کرنا ہے کہ جس چیز کا آپ کا ٹھیکیدار کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے وہی چیز لگائی جا رہی ہے، وہی کوالٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ تو ہمارا انجینئر، ہم کام آپ بے شک کسی بندے کو بھی دیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے انجینئر اس چیز کو انشور کریں گے کوالٹی کو۔ تو اس میں یہ ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں کہیں بھی
اگر آپ کو چاہیے سروسز چاہیے، لے آؤٹ کروانا ہے، خاص طور پہ جو بڑے 1 کنال کے جو گھر ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ کالمز ہوتے ہیں، ان کا لے آؤٹ میں کافی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ جو کالم زمین سے نکل رہا ہے وہ ایگزیکٹ لوکیشن پہ ہے۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کالم زمین سے، کیونکہ فریم اسٹرکچر بلڈنگ میں کالم پہلے زمین سے نکالے جاتے ہیں فاؤنڈیشن سے، تو بعد میں جب ایز پر دوسرے آرکیٹیکچرل ڈرائنگس فلور پلانس کے مطابق جب آپ اپنی چنائی وغیرہ یا بلاک کی اگر آپ نے کام شروع کرانا ہے تو جب وہ شروع کراتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کا کالم آؤٹ ہے۔ آؤٹ سے مراد ہے کہ پہلے تو آپ بلڈنگ میں صرف کالمز آپ کو نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نے پارٹیشنز کرنی ہوتی ہے رومز کی، اس کو ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے، تو کوئی بھی اگر کالم کچھ بھی 3 4 5 6 انچ بھی اگر اپنی جگہ سے ہل گیا تو غلط جگہ پہ آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پوری آپ کی جو سیٹنگ بنی ہوئی ہے جو ڈرائنگ میں وہ ساری خراب ہو جاتی ہے، آپ کا جو خوبصورتی ہے اس کی وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور کافی سارے پرابلمز ہوتے ہیں۔ ہم نے بلکہ خود دیکھا ہے کہ اناڑی پن کی وجہ سے، لے آؤٹ میں غلطی کی وجہ سے جو کالمز ہیں یا جو والز اگر نیچے سے آ رہی ہیں وہ غلط جگہ پہ اس کا لے آؤٹ کیا گیا، تو بعد میں ہم نے رافٹ وغیرہ توڑ کے دوبارہ سے اس کو ڈرل کیے کالم کا اسٹیل ایگزیکٹ۔ بعض تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ ایسی بلڈنگز ہوتی ہیں جب بہت زیادہ کالمز ہوتے ہیں، 50 60 کالمز کا ہم نے لے آؤٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ اکثر جو انجینئر ہوتا ہے، جو ٹھیکیدار کا انجینئر ہوتا ہے، وہ بھول جاتا ہے اکثر 1 2 کالم بھی اگر بھول گئے تو جب فاؤنڈیشن نکل آئی تو پھر اس کے بعد دوبارہ اس کا جو بھی بیچ میں کالم رہ گیا وہ پھر آپ کہاں سے نکالیں گے، پھر دوبارہ سے اس کو توڑ کے دوبارہ سے ایکسکیویشن کر کے کھدائی کر کے نیچے سے آپ اپنے کالمز نکالیں گے۔ تو اس ساری چیز کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمارا انجینئر ہماری ٹیم کو پارٹ ٹائم پروجیکٹ بیس پہ کسی اسپیسیفک کام کے لیے ہائر کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو، اگر آپ منتھلی اس کو ہائر کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یا آپ چاہتے ہیں کہ صرف سٹرکچر تک میں یہ بندہ میرے کام کی سپرویژن کرے، تو تب بھی ہم حاضر ہیں انشاءاللہ۔ جو ہم آپ کو بندہ دیں گے، جو انجینئر جائے گا، وہ جس چیز کے پیسے لے گا انشاءاللہ وہ کوالٹی بھی آپ کی مینٹین ہوگی۔ بلکہ 1 کنال کے جو کام ہوتے ہیں، بڑے کام ہوتے ہیں، وہ اس پہ اتنا پیسہ لگتا ہے اس کے مٹیریل پہ، تو یہ جو تنخواہ جس وہ کنسلٹنٹ کو آپ ہائر کریں گے وہ میں اس کے 1 کروڑ پہ اگر آپ 20 30 ہزار پہ دے رہے ہیں یا 2 کروڑ پہ 50 60 ہزار پہ آپ کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے دے رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ آپ کہیں اور سے پیسہ بچا لیں، لیکن آپ کی جو آپ نے 1 2 کروڑ پہ جو اس پہ لگانا ہے وہی اگر ٹھیک طرح سے نہیں لگایا جا رہا اس پہ، جس طرح اس کا حق ہوتا ہے، جس طرح پیسہ لگتا ہے، اور کیونکہ کنسٹرکشن کے کام، خاص طور پہ جو کنسٹرکشن کے کام ہیں، یہ ایک خاص ٹیکنیک سے ہوتے ہیں، خاص اس میں ایک مہارت چاہیے ہوتی ہے، اور جو بندہ اس میں کافی ٹائم سے ہوتا ہے وہی اس چیز کو سمجھتا ہے، اور جو پہلی دفعہ اپنا گھر بنا رہا ہے وہ تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس چیز کو، ان ٹیکنیکس کو سمجھ سکے، کوالٹی کو مینٹین کر سکے، اور بھی بہت ساری پیچیدگیاں ہوتی ہیں اس کو کنٹرول کر سکے۔ تو کام آپ کسی بھی کمپنی کو دے دیں، ان کے اپنے انجینئر ہوں گے، ان کے اپنا سٹاف ہوگا، کسی بھی ٹھیکیدار کو دیں اس کا اپنا سٹاف ہوگا، مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنا کام کریں گے، لیکن جو آپ کا بندہ ہوگا، جو آپ کا انجینئر ہوگا یا جو آپ کا کنسلٹنٹ ہوگا وہ آپ کا ہوگا، اور وہ غیر جانبدار رہ کے آپ کے کام کی کوالٹی کو، کیونکہ اس کو تنخواہ آپ دے رہے ہیں یا اس سے جو آپ نے پروجیکٹ بیس پہ اس کے ساتھ جو ڈیل کی ہوئی ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ کرتے ہیں تو ہم پوری دیانتداری سے آپ کا جو پیسہ جہاں پہ لگ رہا ہے، جو آپ کا پیسے بنتے ہیں، جو بل بنتا ہے، پوری دیانتداری سے ہم اس چیز کو اپنے جو کلائنٹ ہے اس کو ہم اپنی سروس پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو خاص طور پہ اسلام آباد میں
یہ ملٹی گارڈن بھی 17 سے لے کے بحریہ ٹاؤن تک یہاں پہ کہیں بھی، اور راولپنڈی میں کہیں بھی آپ رواد تک، واک اینڈ سے لے کے رواد تک کہیں بھی کنسٹرکشن آپ کروا رہے ہیں تو آپ ہماری خدمات لیں، ہمارے انجینئر آپ کی سائٹ پہ جائے گا، اور یہ سیلری بیس نہیں ہوگا، یہ پروجیکٹ بیس ہوگا، آپ کی کام کے لیے جائے گا۔ جب چھت ڈلنی ہے، جس دن مثال ہے جس دن چھت ڈال رہے ہیں اس دن وہ پورا دن وہاں پہ رہے گا جب تک مکمل کنکریٹ نہیں ہو جاتی، اور مکمل چھت کی لیولنگ چیک کر کے ہر چیز کو آپ دیکھیں، آپ رکھتے ہیں کسی بندے کو 5-10 دن بعد ہی آپ کو، بلکہ 2 دن میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بندے کی کیا اہلیت ہے، یہ بندہ کام کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا، یا فیلڈ میں اس کا کتنا نالج ہے، یہ کتنا ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہے، ان چیزوں کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس کا سمپل طریقہ ہے، آپ کال کریں، نیچے میں ڈسکرپشن میں نمبر ڈال رہا ہوں، میپ کے لیے علیحدہ نمبر ہے، کنسٹرکشن ریٹس لینے ہیں اس کے لیے علیحدہ نمبر ہے، ساتھ میں مینشن کر دوں گا، اور جو سپرویژن اور کنسلٹنسی کے لیے میرا پرسنل نمبر بھی وہاں دیا ہوا ہے، مجھے بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ میپ کے لیے دوسرا میرا ٹیم کا جو ہمارے جو میپ کا ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو ڈیل کرتے ہیں، اس کے لیے علیحدہ نمبر ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری جو ٹیم کے جو ہمارے ساتھ جو ہم سپروین کے لیے جو بندے دیتے ہیں، لے آؤٹ کے لیے دیتے ہیں، ان کا الحمدللہ فیلڈ میں 10-15 سال سے زائد کا ایکسپیرینس ہے، اور انشاءاللہ آپ جو پیسہ ہائر کرنے میں آپ اس کو دیں گے، اس کے بدلے میں آپ کا کروڑوں روپیہ بچے گا، لاکھوں روپیہ جو آپ تعمیر پہ لگا رہے ہیں بچے گا۔ اچھا، مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی، بالکل بھی سمجھ نہیں آتی کہ بعض دفعہ لوگ کروڑوں روپے کا پروجیکٹ کر رہے ہیں، ایک کنال کے کام ہے اس میں 2-2.5 کروڑ روپے آرام سے لگ جاتا ہے اگر اچھی فنشنگ کے ساتھ آپ کام کروائیں، لیکن ایک انجینئر ہے اس کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے؟ زیادہ 20,000 25,000 30,000، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو تنخواہ ہے نا یہ سب ویسٹ ہو رہی ہے، اس کو وہ پیسے کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی، بلکہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ مٹیریل کہیں پہ یہ کہیں اور سے پیسے بچا لیں، کوئی ٹرانسپورٹ سے پیسے بچا لیں یا کوئی بجلی سے پیسے بچا لیں، لیکن یہ اپنی انویسٹمنٹ جو سیو کرنے کا واحد طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ جس کمپنی کو کام دیں اس کا انجینئر تو کام کروائے گا، لیکن وہ کمپنی کا وفادار ہوگا، آپ کا وفادار نہیں ہوگا۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارا انجینئر ہائر کریں، ہمیں ہائر کریں، اور بہت مناسب فیس میں، یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں جی ہم آپ سے پورے گھر کا اتنے لاکھ روپیہ لیں گے، ایسی چیز نہیں ہے۔ سمپل اگر ایک وزٹ بھی ہے تو ہم صرف یہ ہے ٹرانسپورٹ کا اور جو سٹیل چیک کرنا ہے اس کا جو تھوڑا بہت خرچہ ورچہ ہے وہ ہم آپ سے لے لیں گے، اور لیکن یہ ہے کہ کل کو اگر آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی، یا کل کو کوئی اور بندہ یہ بولتا ہے کہ جی سٹیل ڈرائنگ کے مطابق نہیں باندھا گیا ہمارے وزٹ کے بعد، تو میں اس چیز کا جواب دے ہوں، آپ آ کے مجھے پکڑیں، ہمارے آفس میں آئیں، تو اپنی انویسٹمنٹ کو سیو کریں، اپنے پیسے کو سیو کریں، اور ایک سپروائزر ہمارے پاس الحمدللہ ہماری کافی بڑی ٹیم ہے، اور مختلف ہم کیونکہ کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہمیں لے آؤٹ کے لیے بلا لیتے ہیں کہ آپ ہمارا لے آؤٹ کریں، آپ ہمارا آ کے سٹیل چیک کریں، تو ہم جاتے ہیں، اپنے خرچے پہ جاتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اس کی ہم تھوڑی فیس چارج کرتے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ اگلے جو کلائنٹ ہے اس کو ذہنی طور پہ وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ جو کنٹریکٹر ہے، یہ جس کو میں نے کام دیا ہوا ہے، یہ مجھے چونا نہیں لگا رہا، یہ جو میری اس کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے اس کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ تو بس یہی بات کرنی تھی آپ سے، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ فیوچر میں اس پہ بھی ویڈیوز بناؤں گا۔ سائٹ پہ ہم جاتا ہوں میں کیونکہ میں دفتر کو ڈیل کرتا ہوں، سائٹ والی ٹیم علیحدہ ہے، تو سائٹ پہ بھی جا کے میں آپ کو گائیڈ لائن کے حوالے سے ویڈیوز بناتا رہوں گا، اور
اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے تو اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.